امید کرتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، اسکرین بھی ویزیبل ہے. ٹھیک ہے، آج کے درس کا سیکنڈ پارٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وائس کلیئر ہے نا؟ تو ہم لوگ ابھی کون سا کر رہے تھے؟ منقوص اسم کر رہے تھے. منقوص، ٹھیک ہے، منقوص اسم. مقصور کیے اس سے پہلے، مقصور سے پہلے کیے ہیں ویسا اسم جو اینڈ ہوتا ہے جس پہ الف پہ. ٹھیک ہے، الف پہ اینڈ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب تینوں اعراب کو فرض کر کے چلتے ہیں. مقصور اسم اس کے پہلے کیے ہیں، یہ مقصور کر رہے تھے پہلے، اس کے پہلے الفتح، جس میں کوئی بھی نہ دمہ ظاہر ہوتا ہے، نہ فتحہ ظاہر ہوتا ہے، نہ کسرہ ظاہر ہوتا ہے. تینوں اعراب، تینوں حالت کو فرض کر کے چلتے ہیں، علامت کو فرض کر کے چلتے ہیں، عزوم کر کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ مقصور تھا. ابھی لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منقوص. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منقوص. ٹھیک ہے، منقوص. جیسے کہ القاضی، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، القاضی یہ منقوص اسم ہے. اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ الف پر. اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ. وہ الف پہ اینڈ ہو رہا تھا، یہ یا پہ ختم ہوتا ہے، اور اس یا کے پہلے کیا ہے؟ بعد پہ کسرہ ہوتا ہے، القاضی. تو اس طرح کا اسم جو ہوتا ہے القاضی، الوادی، الماضی، الثانی، یہ دمہ نہیں لیتا ہے. مانے مرفوع میں دمہ کو مقدرہ مان کے چلتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسم کسرہ بھی نہیں لیتا. اگر مان لیجیے فی من اس کے پہلے لگ گیا، من القاضی، تو قاضی ہی لکھا جائے گا، کسرہ بھی نہیں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب تک تو یہ مقصور کی طرح ہی ہے، لیکن اگر یہ انا لگا دے اس کے پہلے، یا یہ مفعول بھی بن کے آئے گا، تو اس پہ قاضیہ ہو جائے گا. یہ فتح علامت لے لیتا ہے. مرفوع کی منصوب کی علامت فتح، یہ جو ہے قاضی لے لیتا ہے. لیکن مرفوع کی علامت دمہ، مجرور کی علامت کسرہ، یہ مقدرہ مان کے چلتے ہیں، یہ فرض کر کے چلتے ہیں. ایسے اسم قاضی، الوادی. تو قاضی، قاضیو نہیں ہوگا، قاضی، القاضی نہیں ہوگا، لیکن القاضیہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا اسم ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ یہ اس طرح کا اسم جو ہے نا، القاضی، ٹھیک ہے، یا الوادی. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ کیا المحامی، یعنی کہ وکیل، المحامی وہ لائر، ایڈوکیٹ، المحامی، الوادی. اس طرح کا اسم جو ہے نا، یہ کبھی کبھی یا کے بغیر بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کا یا کو حذف کر لیا جائے گا. یہ یا اس کا آئے گا ہی نہیں، قاضی کا یا نہیں آئے گا، بغیر یا کے لکھا جائے گا یہ. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ بتایا گیا. وقد یکون، یکون مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کے پہلے اگر قد آ جاتا ہے نا، تو معنی ہو سکتا ہے سم ٹائمز کا. قد آنے سے تاکید کا معنی بھی ہوتا ہے، تاکید، ایمفسائز کرنے کا میننگ بھی ہوتا ہے. لیکن قد آنے سے فعل مضارع یکونو ہے، کانا یکونو، یکونو کے پہلے اگر قد آ جائے گا تو معنی سم ٹائمز کا معنی ہوتا ہے، سم ٹائمز. ٹھیک ہے، سم ٹائمز. قد یکون مطلب سم ٹائمز، کبھی کبھی. المنقوص، کبھی کبھی منقوص. کانا یکون مطلب ہوگا، ہوتا ہے. تو قد یکون منقوص، المنقوص کبھی کبھی منقوص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محذوف الیاء. محذوفہ یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ خبر کانا ہے، یکونو کا خبر ہے. منقوص کیا ہوتا ہے؟ محذوف الیاء، مانے یا کے بغیر آتا ہے. وقد یکون المنقوص محذوف الیاء، وداؤٹ یا، مطلب یا ڈراپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کس سے؟ اس طرح کے اسم سے کبھی کبھی یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. نحو مثال کیا ہے؟ ذهب قاض، ذهب قاض. ذهب مانے گیا، کون گیا؟ قاض، قاضی صاحب. یعنی کوئی قاضی صاحب یہاں پہ مراد ہے نا، الف لام نہیں ہے. الف لام جیسے ہٹایا گیا، دیکھ رہے ہیں آپ، یا جو تھا وہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو قاضی گیا، کوئی بھی ایک قاضی. اجج، اجج نکرہ ہے، گیا، کہاں گیا؟ الی محامن. ہاں محامن مطلب وکیل، ایڈوکیٹ. اس سے بھی الف لام کو ہٹا دیا گیا. تو جیسے الف لام ہٹ جا رہا ہے، یا جو تھا یہ
محذوف ہو جا رہا ہے، یا جو تھا الف لام ہٹنے کے بعد یا محذوف ہو جا رہا ہے. ذهب قاد الى محامن، ذهب قاد الى محامن. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہ یا ہٹ گیا، یا جو ہے نا ہٹ گیا. تو لیکن یا ہٹنے کے بعد میں ہوا کیا یہاں پہ، یا ہٹنے کے بعد یہاں پہ کیا ہوا، کیونکہ اوریجنل جو تھا لفظ القادی ایسا تھا یہ، ٹھیک ہے، القادی، القادی ایسا تھا نا، القادی. جیسے ہی یا ہٹا ہے، الف لام ہٹانے کے بعد اثر کیا ہوا کہ الف لام کو ہٹانا ہے، نکیرہ لانا ہے مطلب اس اسم کو، تو یا کو ہٹا دیا گیا، یا تم مت آؤ، یہ عرب والے نے کیا. لیکن اب یا جب ہٹ گیا تو یا کا پہچان بتانے کے لیے کہ کیا یہاں پہ یا ہوا کرتا تھا کبھی، تو جو لاسٹ جو لیٹر ہے اس کے اوپر یا کا ایک پہچان کسرہ دے دیا گیا، تو دو کسرہ ہو گیا. تو دو کسرہ دینے کے بعد میں لفظ کیسا ہو گیا، قادن. کیا ہو گیا یہ لفظ، قادن. لیکن اوریجنلی آپ کو پتا ہے اوریجنلی یہ لفظ ایسا نہیں ہے. اوریجنلی یہ لفظ کیسا ہے، یہ لفظ ایسا ہے قادیون، یہ نہ ہونا چاہیے تھا قادیون. سمجھ رہے ہیں نا، یہ اوریجنل ایسا ہے قادیون، قادیون، الف لام آنے سے القاضی. لیکن الف لام کے بغیر یہ اسم کیسا ہونا چاہیے تھا، قاضیون. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایون آواز پہ جو اسم ختم ہوتا ہے اس کو ان کر دیا جاتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. جو اسم اینڈ ہو رہا ہے کس پہ، اس آواز میں، ایون ساؤنڈ پہ. یہ جنرل ایسے ہی رول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. ایون ساؤنڈ پہ ختم جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ان ہو جاتا ہے. قادیون تو رزلٹ کیا ہو جائے گا، ان. قادن، سمجھ رہے ہیں نا. وادیون، وادی، والی، وادیون کیا پڑھا جائے گا پھر، یہ اوریجنل ایسا تھا وادی، وادیون. تو ختم ہو رہا ہے ایون پہ، تو ایک کنورٹ ہو جائے گا کیسے، وادن. یہی نہیں، ایک اور لفظ دے لیتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا نہیں، ایک اور سمجھ میں آئے گا آپ کو. ایک لفظ ہے کیا، ہادی. ہادی مطلب کیا ہوتا ہے، الہادی، ایک ایسا ورڈ آتا ہے عربی میں، الہادی. الہادی، ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہادی کا مطلب کیا ہے، کون بتائے گا. ہادی، ٹھیک ہے، گائیڈ، بہت اچھا ہے. دا ون ہو گائیڈس، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا. یہ اوریجنل کیسا ہے، ایسا ہے، الہادی، الہادی. تو یہ منقوص اسم ہوا نا، کیا منقوص ہے نا اسم، یہ منقوص اسم ہے، یہی تو اسم اس طرح کا اسم کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ الف لام اگر ہٹا دیں گے، ابھی ہم لوگ کیا سیکھے، اس طرح کے اسم سے اگر الف لام ہٹا دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا، یہ کیا چینجز ہوگا اس میں. ہاں، الہادی سے الف لام ہٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو پھر ہم لوگ، الف لام ہٹانے کے بعد یہ کیا پڑھا جائے گا پھر. ہاں بہت اچھا، ہادن پڑھا جائے گا، ہادن پڑھا جائے گا. ایون پہ ختم ہو رہا ہونا نا، ایون ساؤنڈ پہ ختم ہو جائے گا. اوریجنل ایسے ہوتا ہے ایون پہ ختم ہوتا، تو یا کو ہٹا دیا جا رہا ہے، یا کی نشانی ایک اور کسرہ دے دیا جا رہا ہے، تو یہ کیا بن جا رہا ہے، ہادن، ہادن. ہادن آئے گا الف لام کے بغیر، ہادن الف لام کے ساتھ الہادی. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ ہے کیا، فانی. فانی سمجھ رہے ہیں نا، میں نے ختم ہو جانے والا، یہ فانی ہے، الفانی، یہ ختم ہو جانے والا، الفانی. ٹھیک ہے. الف لام ہٹا دیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا یہ اسم، الف لام اگر ہٹا دیں گے تو فانی کیسے پڑھا جائے گا. الف لام ہٹانے کے بعد میں فانی پڑھا جائے گا کیا، فانین. ہاں صحیح، فانین پڑھا جائے گا. فانین کہیں قرآن میں ہے، فانین کہیں قرآن میں ہے، فانین یاد ہے کسی کو، یا فان کہیں قرآن میں ہے. فائن ہوگا تو فانی پڑھیں گے نا، وقف کریں گے آیت کے بعد. فانی، الفانی سے کیا پڑھا جائے گا، فان، فانین. قرآن میں کہیں پر ہے، اینڈ ہو رہا ہے، کوئی آیت ہے فان پہ اینڈ ہو رہا ہے. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. کل من علیہا فان. ہاں یہ اگر اسپیلنگ چیک کریں گے آپ قرآن میں تو کل من علیہا، سورہ رحمان، کل من علیہا فانن ہے یہ.
فان و یبقا وجہ، ٹھیک ہے، فان، یہ وہی فان ہے، کل من، جو بھی چیز، کل من جو بھی، من اس کا مضاف الیہ ہے، من جو بھی ہے، اور من موصول بھی ہے، اسم موصول الذی والا، جو بھی ہے، جو بھی کیا، علیہا اس پر جو بھی ہے، زمین پہ جو بھی ہے، کل من علیہا فان، وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، کلو مبتدا ہے اس میں، اور فان خبر ہے، کل من علیہا فان، فان اس میں خبر ہے۔ اچھا آپ بتائیے، یہ جو ہادن ہم لوگ لکھ رہے ہیں، فانن لکھے ہیں، وادن لکھے ہیں، قادن لکھے ہیں، یہ سب کون سا حالت میں ہے؟ قادن، ہادن، وادن، فانن، کیا ہے یہ؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ مجرور ہے کیا؟ کیا ہے یہ؟ ہادن، فانن، وادن، قادن، کیا یہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے، بہت اچھا، ایکسیلنٹ، سب مرفوع ہے یہ۔ اب کوئی بولے گا مرفوع کی علامت کیا ہے اس میں، تو کہہ سکتا ہے نا مرفوع، مرفوع، اچھا مرفوع ہے تو مجرور ہے، کسرہ پینڈ ہو رہا ہے، یہ تو بھائی مجرور کیسے کہہ رہے ہیں اس کو، مرفوع کیسے کہہ رہے ہیں، تو کسرہ پینڈ ہو رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ علامت، مرفوع کی علامت کیا ہے، ایسے اسم میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ کوئی اگر پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اس طرح کے اسم میں جیسے قادن، اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ کوئی اگر پوچھتا ہے تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ قادن کہہ رہے ہیں کسرہ پینڈ ہو رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں مجرور ہے، تو جواب کیا ہے؟ یہ دمہ ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے، تم کیا کہیں گے کہ مرفوع کہہ رہے ہیں، مرفوع کی علامت پھر اس میں کیا ہے؟ ہاں تقدیری اعراب ہے، وہی چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ یہ قادن کیا ہے؟ فاعل ہے اس جملے میں، ذهب قادن، قادن فاعل ہے نا، ذهب کا فاعل ہے قادن، تو تقول فی اعراب، آپ کہیں گے اباؤٹ دا اعراب، کس کے اعراب کے بارے میں آپ کہیں گے؟ ہاتین الکلمتین، دو کلمہ یعنی کہ قادی اور محامی، اس لیے ہاتینی آ گیا، ہاتانی، ہاتینی اشارہ کا مثنیٰ، ہاتین الکلمتین، دو کلمہ، دو الفاظ کے بارے میں، ان دو الفاظ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بتایا گیا۔ سب سے پہلا قادن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قادن کا کیا رول ہے؟ قادن کا اعراب کیا ہے؟ یہ اعراب کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، انالیسس کر رہے ہیں، قادن کا اعراب بتاؤ کیا ہے؟ تو قادن سب سے پہلے کیسے بتائیں؟ کوئی کہے گا اعراب بتاؤ اس لفظ کا، اینالائز کر کے بتاؤ، اعرب، دو دا اعراب، تو کیسے کہیں گے اس کو؟ کہیں گے قادن فاعل ہے، اچھا فاعل ہے، تو وائس کلیئر ہے نا؟ نیٹ ورک میرا انسٹیبل دکھا رہا ہے، وائس کلیئر ہے، آواز آ رہی ہے؟ وائس کلیئر ہے نا؟ تو بتائیے چیٹ پہ، وائس کلیئر ہے کہ نہیں؟ چیٹ پہ بتائیے ایک بار، ایک سیکنڈ کے لیے۔ وائس کلیئر ہے؟ نیٹ چلا گیا تھا میرا۔ آواز ابھی آ رہی ہے؟ وائس کلیئر ہے ابھی؟ ابھی ٹھیک ہے؟ جی تو کیا کہہ رہے تھے کہ قادن، اچھا قادن میں کوئی انالائز کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تو کیسے اعراب بتانا؟ کہیں گے قادن فاعل ہے، ٹھیک ہے، اب فاعل ہے تو فاعل ہونے کی، فاعل کیوں ہے؟ فاعل جو بھی ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل ہے اور یہ مرفوع حالت میں ہے۔ کوئی کہے گا نا انالائز کرنا ہے، اعراب بتائیے، تو ایسے اعراب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہیں گے اس کا رول کیا ہے، اس جملے میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ فاعل کا رول ادا کر رہا ہے، اچھا فاعل تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اچھا مرفوع کی علامت ہے کیا اس اسم میں؟ یہ بتائے، بہت امپورٹنٹ ہے، علامت رفعی ہی، رفع کی، اس کے رفع کے ہونے کی علامت کیا ہے؟ ضمۃ مقدرۃ، نات منوط، ضمۃ مقدرۃ، ضمہ مقدرہ ہے، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ ایسٹیمیٹڈ ضمہ، ایزیوم امپلائڈ ضمہ، ضمہ مقدرہ تو ہے، لیکن یہ ضمہ ہے کہاں پر؟ کوئی پوچھے گا ضمہ کہاں پر ہے؟ آخر میں،
تو دمۃ مقدر علی الیا المحذوفتی، دمہ مقدرہ جو ہے نا یہ چھپا ہوا دمہ، اسٹیمیٹڈ دمہ کہاں ہے؟ یا پر ہے، علی الیا، لیکن یہ یا جو ہے نا خود چھپا ہوا ہے، المحذوفتی. سمجھ میں آیا کیسے انالائز کرتے ہیں؟ چھپا ہوا دمہ یا امپلائڈ دمہ، ازیوم فرض کیا ہوا دمہ چھپے ہوئے یا پر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایسٹیمیٹڈ دمہ از اپون دا ہڈن یا، امپلائڈ دمہ از اپون دا ہڈن یا. سمجھ رہے کیسے انالائز کرتے ہیں اس کو؟ کہ دمہ مقدرہ جو ہے نا ہڈن ایسٹیمیٹڈ دمہ، وہ علی الیا المحذوفتی، وہ کس پہ ہے؟ یا پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کس پہ ہے؟ چھپا ہوا دمہ کس پہ ہے؟ علی الیا، یا پہ ہے. اور یا کا صفت کیا ہے؟ المحذوفتی، یا خود بھی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دمہ بھی تو ظاہر نہیں مقدر کیا ہوا ہے، اسٹیمیٹ کر کے سمجھ پڑھ رہے ہیں اس کو، اور یا بھی چھپا ہوا ہے. تو چھپے ہوئے یا پہ ایک فرض کیا ہوا دمہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کریں گے تو کل من علیہ فان میں ایک عام آدمی دیکھے گا جس کو ہلکا پھلکا عربی آتا ہے تو کیا کہ فان، فان تو یہ مجرور ہے یہاں پہ، نہیں مجرور نہیں ہے، یہ مرفوع ہے. یہ ایسے کہیں گے ہم. ایک جگہ قرآن میں ان فرعون لعالن، اس طرح کی کچھ آیت ہے. عالن وہ تکبر کرنے والا، علو، عالن مانے اونچا ہونا، تکبر یا ظلم کرنے والا، یہ معنی ہو سکتا ہے. عالن فی الارض، عالن تھا، عالن مرفوع، مرفوع ہے یہاں پر بھی عالن. ٹھیک ہے، ہادن، یہ سب مرفوع الفاظ ہے. تو مرفوع کی علامت کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں، رف دمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفتی. محامن اس جملے میں کیا ہے؟ اس جملے میں محامن کیا ہے؟ اس جملے میں محامن کیا ہے؟ قادن الا محامن. تو محامن الا کے بعد آ رہا ہے نا تو مجرور ہوگا نا. ٹھیک ہے، محامن میں ایڈوکیٹ. تو محامن کے بارے میں انالائز کر رہے ہیں، اعراب بتائیں گے کیسے. سب سے پہلے اس کہیں گے اس کا رول کیا ہے. اس کا رول اسم مجرور ہے، فعل فاعل وغیرہ تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ فاعل مفعول بھی تو نہیں ہے، یہ نارمل کیا ہے؟ اسم مجرور ہے. تو کہا جا رہا ہے یہ مجرور ہے. مجرور کس کی وجہ سے ہے؟ بی الا، الا کی وجہ سے ہے، بیکاز آف الا، الا اس کے پہلے ہے نا. اچھا، مجرور کی علامت کیا؟ علامت جرری ہی، اس کے جر ہونے کی علامت کیا ہے؟ کثرۃ مقدرۃ. ٹھیک ہے، کثرۃ مقدرۃ، کثرہ مقدرہ ہے. تو کوئی کہے گا بھائی یہ تو مجرور ہے ہی اوریجنل، کثرہ مقدرہ کہاں ہے؟ کثرہ تو ہے ظاہرہ. نہیں، وہ کثرہ تو آپ کو میم پہ دکھ رہا ہے، جو کثرہ مقدرہ یا پہ ہونا چاہیے، یا پہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ اصل تو یا اس میں ہڈن ہے محامن میں. ٹھیک ہے، تو کثرۃ مقدرۃ، یہ چھپا وہ ایسٹیمیٹڈ کثرہ کہاں پر ہے؟ علی الیاء المحذوفۃ. یہ تو اوریجنل محامن کیسا تھا؟ ایسا تھا نا، محامیون، یہ نہ تھا اوریجنل، محامیون. تو یہ اوریجنل ایسا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں قادن اوریجنل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وائس کلیئر ہے؟ پھر سے نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. وائس کلیئر ہے؟ بتائیے جلدی بتائیے، وائس کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو جیسے قادیون میں کہہ رہے ہیں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت قادیون میں چھپے ہوئے یا پر ایک فرض کیا ہوا مان لینے والا دمہ ہے. ٹھیک، ویسے محامیون میں چھپے ہوئے یا پہ ایک فرض کر لے رہے ہیں، کثرہ آپ کو فرض کر لے رہے ہیں. یہ علامت ہے مرفوع مجرور کی. تو امید ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے. منصوب کی علامت نہیں دی گئی یہاں پہ، کیا بات ہے؟ منصوب کی علامت اس لیے نہیں دی کیونکہ منصوب تو ظاہر ہو جاتا ہے، فتح تو منصوب میں ظاہر نہ ہوتا ہے، اس لیے علامت یہاں پہ الگ سے نہیں بتایا گیا منصوب کے لیے. کہ یہ منقوص اسم میں منصوب کی علامت فتح تو ظاہر ہو جاتا ہے، منقوص اسم کا علامت کیا ہوگا؟ مجرور. منصوب کی علامت کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. فتح تو ایسے اسما میں ظاہر ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، قاضی، القادیہ ہو جائے گا ان لگنے سے، ان القادیہ. فتح تو ظاہر ہوتا ہی، اس میں کوئی پرابلم کی بات ایسا اس میں نہیں ہے، یہ سمجھنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اس میں ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا فٹ نوٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ فٹ نوٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت لیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کو کمپلیٹ کر دینا ہی مناسب رہے گا.
پورا تو خیر کمپلیٹ ہو نہیں پائے گا، یہ ٹاپک کم سے کم منقوص والا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ فٹ نوٹ تھا کہ منقوص میں بھی ہم لوگ دیکھیں نا کہ یا جو ہے یا کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، یا ہٹ جاتا ہے. یا منقوص میں کبھی یا رہتا ہے، جیسے ہم لوگ ابھی دیکھیں قاد، جیسے لفظ تھا کیا قاضی، تو قاضی میں القاضی، تو اس میں یا ہے، لیکن کبھی کبھی القاضی اس طرح کے اسم میں یا نہیں بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا ہے قاضٍ. ٹھیک ہے، یا کبھی رہتا ہے کبھی یا نہیں رہتا. اب سوال پیدا ہوگا کہ یا کب کب ہو سکتا ہے، یا جو ہے کب کب یا ہو سکتا ہے منقوص اسم میں. تو وہ فٹ نوٹ میں بتایا گیا کہ تثبتو، کیا ہے یہاں پہ، تثبتو ثابت ہوتا ہے یا ثابت ہوتی ہے کیا، یا المنقوص، یا المنقوص، منقوص کی یا جو ہے تثبت وہ ثابت ہوتی ہے، معنی کہ یا اسٹیز، معنی یا ظاہر ہوتا ہے، یا رہتا ہے، یا کلیئر رہتا ہے، یا ظاہر رہتا ہے، یا ثابت ہوتا ہے، مطلب یا دکھائی دے گا آپ کو. کون سا یا، یا المنقوص، مضاف مضاف الیہ، منقوص کا یا دکھائی دے گا آپ کو، ظاہر رہے گا کس میں، فی ثلاث حالات، تین حالتوں میں. تین حالتوں میں یا منقوص کا یا کیا رہے گا، ظاہر رہے گا. ٹھیک ہے، تین حالتوں میں منقوص کا یا منقوص اسم کا یا ظاہر رہے گا. وہی، اور یہ تین حالتیں کیا ہے، نمبر 1 حالت کیا، ان یکونا یا ان یکونا، کہ وہ اسم یعنی کہ منقوص اسم کیا ہو، محلہ بالالف واللام، ان یکون محلا بالالف واللام. سمپل ورڈز میں اگر اس اسم کے پہلے الف لام آ جائے تو وہ اسم میں یا آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے. قادن اس طرح کا اسم، قادن ابھی کیے نا، وادن، مادن یعنی گزرا ہوا فعل ماضی، مادن. ٹھیک ہے، ہادن یہ نارمل اسم ہے. وادن یہ منقوص اسم ہے. وادن تو کیسے وادن یہ بن رہا پتہ ہے، ایون تھا، ہادیون سے ہادن، وادیون سے وادن، یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب الف لام، اب ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یا کب کب آئے گا اس میں. ایک پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ الف لام اگر داخل کر دیں تو یا آ جاتا ہے. وہی چیز بتایا گیا، ان یکونا یا ان یکونا کی ہو، وہ ہو محلہ، محلہ مانے سجایا ہوا، ڈیکوریٹڈ وتھ الف بل، ڈیکوریٹڈ بالالف واللام، دیٹ اٹ از ڈیکوریٹڈ وتھ الف اینڈ لام. جب وہ اسم منقوص اسم کے پہلے الف لام لگا دیا جائے تو وہ اسم کا یا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. نحو مثال کیا ہے، القادی. ٹھیک ہے، القادی. اچھا، دوسرا اور کب ہو سکتا ہے جو یا ظاہر ہو جائے، ان یکونا جب وہ اسم ہو کیا ہو، مضافن، جب وہ اسم یعنی کہ وہ منقوص اسم یہ قادی وغیرہ جب یہ مضاف بن کر کے آئے تو اس کا یا دکھے گا، اس کا یا دکھے گا. نحو ایگزامپل کیا ہے، قادی مکتا. ہاں یہ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، مکہ کے قاضی، مکہ کے قاضی. قادیو اوریجنل کیا تھا، یہ قادیو ہے نا اوریجنل، لیکن یا اس کا ظاہر نہیں ہوا، دمہ ظاہر نہیں ہوا کیونکہ یہ دمہ مقدرہ ہوتا ہے، صرف فتح ہی ظاہر ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ قادی مکتا مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن مکتی کیوں نہیں ہوا یہ، قادی مکتی اگر مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے نا، یہ مکتی کیوں نہیں، مکتا کیوں ہوا، قادی مکتا، مکہ کے قاضی. کون بتائے گا، قادی مکتی کیوں نہیں ہوا، یہ قادی مکتا پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، قاری مبنی نہیں، مبنی نہیں، مکہ مبنی نہیں ہے، گولتا پہ اینڈ ہو رہا ہے، کیسے مبنی ہو سکتا ہے، گولتا پہ اینڈ ہو رہا ہے، مکتو. ٹھیک ہے، اور بتائیے کون جواب دے گا صحیح اس کا، مبنی نہیں ہے، مکہ جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور مبنی نہیں ہے، تو مکتو، یہ مکتا ہو گیا، مکتی نہیں ہو رہا ہے، قادی مکتی کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. یہ مضاف الیہ تو ہے، قادی مکہ کے قاضی. آواز آ رہی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں
مکہ کے قاضی، ٹھیک ہے، غیر منصرف، بہت اچھا، ایکسیلنٹ، ممنوع من الصرف ہے، مکہ ممنوع من الصرف ہے، مکہ کیا ہے، ممنوع من الصرف، یعنی کہ غیر منصرف اسما، یہ فیمیل نام ہے، مکہ یہ شہر کا نام ہے، یہ فیمینن ہے، فیمینن نام عربی میں پتہ ہے نا آپ کو، غیر منصرف ہوتا ہے، خدیجۃ، عائشۃ، تنوین نہیں لیتا ہے، اور جب مجرور ہوتا ہے تو فتحہ ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجرور ہوتا ہے تو فتحہ ظاہر کرتا ہے، من عائشۃ نہیں ہوگا، من عائشتی نہیں ہوگا، من عائشۃ ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا، عن عائشۃ، عن عائشتی نہیں ہوگا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، عن عائشۃ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، عن عائشتی نہیں ہوتا ہے، تو مکتی نہیں ہوگا، مکتا ہوتا ہے، یہ مجرور ہے لیکن یہ فتح کے ساتھ مجرور ہے، فرعی علامت لیا ہوا، یاد ہے نا، فرعی علامت پہلے کی ہیں، خیر، تو قاضی مکتا، یہ قاضی اس طرح کا لفظ جب یہ اس طرح کا قادن، وادن، مادن، یہ سب مضاف جب بن جاتا ہے نا، تو مضاف جیسے بنے گا اس کا یا ظاہر ہو جائے گا، ایک تو الف لام آنے سے یا ظاہر ہو جائے گا، دوسرا کیا ہے، یا دوسرا کیا ہے کہ مضاف جب وہ بن جائے گا تو اس کا یا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہے تھے 10-15 منٹ لیکن زیادہ ہی ہو جا رہا ہے۔ تیسرا اگزامپل کیا، این یکونا منصوباً، اور کب کب الف ظاہر ہو جاتا ہے، اور کب کب یا ظاہر ہوتا ہے اس طرح کے اسم میں، یا کب کب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ جب وہ کیا ہو، تھرڈ ایک اور مطلب یہ رول کیا ہے، اور کب کب ایک اور آپشن کیا ہے، جب وہ منصوب ہو، ہاں اسم جب منصوب ہوگا نا، یعنی جب یہ اسم وادن وغیرہ یا یہ پھر سے نیٹ پہ نہ چلا گیا تھا جی، ابھی آواز کلیئر، اور 5 منٹ پہ ختم کر دیں گے کلاس کو، ٹھیک ہے ان شاء اللہ۔ ابھی وائس ٹھیک ہے، دیکھیے وائس صحیح ہے نا، جلدی بتائیے۔ 12 بجے والا ہے۔ جی وائس ٹھیک ہے نا، ہاں، تو ہم لوگ یہ کر رہے تھے، تھرڈ آپشن جو ہے نا یہاں پہ کہ اور کب کب قاضی وغیرہ اس طرح کے اسم میں یا کب آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کر رہے تھے، یا کب آتا ہے مطلب اس طرح کے اسم میں، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تھرڈ یا کب آئے گا، جب وہ اسے منسوب ہو جائے گا، جب یہ قاضی جیسے منسوب ہوگا، قاضی، اس کا مرفوع کیا ہے، مرفوع یہی ہے، مرفوع ایک منٹ یہاں لکھتے ہیں اس کو، قاضی کا مرفوع کیا ہے، قادن، یہ مرفوع ہے، قادن مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا منصوب، اس کا مجرور، اچھا اس کا مجرور کیا ہے، قادن، یہی مجرور ہے، اچھا اس کا منصوب اس کا کیا ہوگا، قادین، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا ہوگا، مجرور ہوگا، اسے لکھا ہے صحیح نہیں ہے، قادین یہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، منصوب ہوگا، تو دیکھ رہے ہیں آپ، منصوب جیسے ہوتا ہے، منصوب میں اس کا یا ظاہر ہو جاتا ہے، منصوب میں یا ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو منصوب ہونے سے یا ظاہر ہو جائے گا اس کا، نحو سألتو، میں نے پوچھا، آئی آسکڈ قاضیا، دیکھ رہے ہیں یا ظاہر ہو گیا اور پتہ لے گا، منصوب ہے، سألتو قاضیا، اور یہ قاضی، میں نے قاضی سے پوچھا، سألتو قاضیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ 3 کنڈیشن، اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے آپ کے کلید میں یا کی فیکٹس میں، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ، اچھے طریقے سے یہ سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ نیچے والا دیکھ رہے ہیں نا، اسم منقوص، دیکھ رہے ہیں یہ منقوص اسم، اس کو اردو میں بھی آپ پڑھ لیں گے نوٹس تو اچھے سے آپ یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اردو میں انگلش میں بہت اچھے سے سمجھا دیا گیا، یہ سب چیز اس میں دیا ہوا ہے، یا غائب ہو جاتا ہے، وہی سب مثال یہاں پر بھی دیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں یا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور آپ کا یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے نوٹ، ایک اسم منقوص کی یا صرف 3 حالتوں میں باقی رہے گی، 3 حالتوں میں سے باقی رہے گی، وہ 3 حالت بھی آپ کا یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، جو ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیے سب چیز ہے آلریڈی کلیئر اس میں، ٹھیک ویسے ہی آپ کا
انگلش کی میں بھی یہ منقوص بتا دیا گیا، دیکھ رہے ہیں نا 3 حالت میں، دیکھیے سب دیا ہوا یہاں پہ 3 منقوص از ریٹینڈ اونلی ان دا فالوئنگ کیسز، جب وہ ال لگا ہو اس میں، اور جب وہ مضاف بن کے آئے، اور جب وہ منصوب ہو. دیکھ رہے ہیں بہت اسی طریقے سے دیا ہوا، آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو قاعدہ ہم لوگ دیکھیں منقوص اسم کا قاعدہ تھا. منقوص اسم میں اعراب فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس میں اعراب فرض نہیں کرتے ہیں؟ ماضی منصوب منقوص اسم میں اعراب فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دمہ فرض کر لیتے ہیں اور کسرہ فرض عظیم کر لیتے ہیں، لیکن فتح جو ہے فرض کر نہیں کرتے. فتح ظاہر ہو جاتا ہے اس میں، فتح ظاہر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ فتح ظاہر ہوتا ہے منقوص اسما میں، فتح ظاہر ہو جاتا ہے. منقوص میں فتح ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن دمہ اور کسرہ یہ ظاہر نہیں ہوتا. فتح ظاہر ہو جاتا ہے، دمہ کسرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، فتح لیکن ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تیسرا چیز بتا کے جلدی سے بتا کے ختم کر دیتے اس کو. کہ تیسرا چیز جو ہے جس میں فرض کرتے ہیں، تیسرا کیٹیگری اسم کا جس میں اعراب مان لیتے ہیں، عظیم کر لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. وہ مضاف ہے. کیسا مضاف ہے؟ جس کا مضاف الیہ کیا ہو؟ یا متکلم. تیسرا کیٹیگری جس اسم میں ہم لوگ اعراب کو فرض کر لیتے ہیں، عظیم کر کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسا کیٹیگری کا اسم ہے جس کا مضاف الیہ جو مضاف ہوتا ہے، اور جس کا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یا متکلم ہوتا ہے. جیسے مثال کیا دی گئی یہاں پہ؟ زمیلی. زمیلی مطلب مائی کلاس میٹ. زمیلی مطلب مائی کلاس میٹ. زمیلی 2 لفظ ہے نا، زمیلی. تو کوئی پوچھے گا لام کے اوپر کیا حرکت ہے؟ زمیلی 2 لفظ ہے، ایک ہے زمیل، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ یا متکلم. یا متکلم مضاف الیہ ہے. تو زمیلی، زمیلی کیسے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ لام پہ کسرہ پڑھ رہے ہیں، اور یا پہ یا متکلم تو سکون ہے، ایسے پڑھتے ہیں نا زمیلی. ٹھیک ہے، لیکن 2 لفظ ہے، تو اگر یہ لکھا جائے ایسے تو زمیلی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے تھا دمہ نا یہاں پہ. اوریجنل کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پہ؟ زمی لوئی. زمین لوئی، کیونکہ زمیلو ہے، یہ مرفوع ہے. اور یا متکلم آیا. صرف اگر زمیلی کہنا تو زمیلی کہنا صرف تو نیچرل اسٹیٹ کیا دمہ مرفوع ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، مرفوع ہونا چاہیے تھا نا، تو زمیل لوئی ہونا چاہیے تھا. لیکن یا متکلم اسپیشل ہے. یا متکلم جب بھی آتا ہے تو اس کے پہلے والے جو حرف ہوتا ہے، اس کا پہلا حرف اس کے پہلے آنے والا حرف کیا کرتا ہے؟ کسرہ دے دیتا ہے، تاکہ پڑھنے میں مناسب ہو. یہ پڑھنے میں زیادہ آسان رہے گا. زمیلوئی کے بنسبت زمیلی پڑھنا مناسب زیادہ ہے، زیادہ انسب ہے، زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے زمیلی. تو تم کہیں گے یہاں پر بھی اعراب کیا فرض کر کے چلتے ہیں؟ دمہ فرض کر لیا جاتا ہے. مضاف، ایسا مضاف جس کا مضاف الیہ کیا ہو؟ یا متکلم ہو. اس طرح کے الفاظ میں اس طرح کے مضاف میں کیا کرتے ہیں؟ اس کا اعراب کو، اس کا دمہ کو، اس کا فتحہ کو، اس کا کسرہ کو فرض کر کے چلتے ہیں. تو یہ بتایا گیا اس میں. تقدر مانے ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے. فی ہی ایسے اسم میں علامات تینوں علامات کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں ایسے اسم میں. جیسے مثال کیا دی کہ دعا مانے ہی کالڈ، انوائٹڈ. دعا مانے اس نے بلایا. کس نے بلایا؟ جدی مانے میرے دادا نے بلایا. جدی مانے میرے دادا نے بلایا، میرے دادا نے کال. تو دعا بلایا. فاعل کہاں دعا کا؟ دعا کا فاعل یہ جدی تو 2 لفظ ہے، 2 لفظ جس میں جدی جو ہے نا یہ صرف فاعل ہے. صرف جدی کیا ہے؟ فاعل ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جدو ہونا چاہیے تھا نا فاعل، مرفوع. اسکرین کلیئر کر لیتے ہیں. تو جدی میں یہ فاعل ہونا ہے، دعا میں مضاف ہے، جدی مضاف. لیکن یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف ہے تو اوریجنلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ دمہ ہونا چاہیے تھا، جدو ہونا چاہیے تھا. لیکن مضاف الیہ کیا ہے؟ یا متکلم ہے. یا متکلم کے لیے مناسب کیا ہوگا؟ زیادہ مناسب یہ ہے کہ کسرہ پڑھا جائے. یہ کسرہ پڑھا جائے، جدی زیادہ مناسب ہوگا. تو اس لیے یا متکلم آنے سے اس کو کسرہ پڑھ دیتے. لیکن اوریجنلی کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ جدی کیا ہے؟ جدی کے بارے میں کوئی کہے گا، تم کہیں گے کہ جدی جو ہے نا یہ فاعل ہے، کیونکہ جدی دعا کے بعد آ رہا. دعا مانے بلایا. کس نے بلایا؟ جدی. تو جدی ایکچولی میں یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. علامت رفعی، یہ 3 لفظ ہے. علامت ایک لفظ، رفعی دوسرا لفظ، ہی تیسرا لفظ. اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟
दम्मतुन मुक़द्दरतुन, दम्मा मुक़द्दरा है, एक्चुअली जद्दी में ये दम्मा है मुक़द्दरा, पढ़ते नहीं है इसको लेकिन यही फर्ज करके चलते, मान के चलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह का मुदाफ जिसका मुदाफ इलैहि या मुतक़, ये सब पता आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। जद्दुई, तो इसको दम्मा मान के चलते कि चलो इसमें इसमें दम्मा ही था, लेकिन यहाँ या मुतकल्लिम आने की वजह से उसको कसरा दे करके पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा इस्म में जद्दी में ये मरफू है, ये मरफू है, लेकिन मरफू की अलामत क्या है, कसरा नहीं कहेंगे, दम्मा मुक़द्दरा कहेंगे, दम्मतुन मुक़द्दरतुन ये कहेंगे, ठीक है। तो मेरे दादा ने बुलाया, किसको बुलाया, जद्दी, मेरे दादा ने बुलाया उस्ताजी, मेरे उस्ताद को बुलाया। उस्तादी दो लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ है जिसमें उस्ताजी, ये पहला लफ्ज़ क्या है, उस्ताज, जो कि दम्मा है उस्ताजू, लेकिन यहाँ पे जद्दी दआ का फ़ाइल मबदआ, मतलब बुलाया, किसको बुलाया, उस्ताद को बुलाया, तो उस्ताद मफूल भी हो जाएगा ना, तो दआ का मफूल भी उस्ताद है, तो होना क्या चाहिए था, उस्तादा, है ना, मफूल भी, क़तल दाऊद जालूता, तो उसे उस्तादा नहीं, या मुतकल्लिम आया, या मुतकल्लिम आया, उसके लिए मुनासिब क्या है, फतहा नहीं पढ़ना बल्कि कसरा पढ़ना मुनासिब है, वो हमेशा सबको कसरा दे के पढ़ता है, या मुतकल्लिम कसरा दे देता है इसके आने वाले अक्षर। यहाँ पर भी कहेंगे उस्तादी जो एक्चुअली में है, उस्तादी दिख रहा है, वो मफूल भी ही है और ये मंसूब है, और उसके नसब की अलामत क्या है, फतहा मुक़द्दरा, फतहा मुक़द्दरा, ये मुक़द्दरा फतहा, फतहा को फतहा मान के चल, इसके ऊपर जैसे कि क्या है, फतहा है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, मेरे दादा ने बुलाया मेरे उस्ताद को मआ जुमलाई, मेरे साथियों के साथ, अलॉन्ग विथ माई क्लासमेट्स, जुमलाई, मआ जुमलाई, ठीक है। अच्छा, जुमलाई में दो लफ्ज़ है, जुमलाई दो लफ्ज़ है ना, जिसका पहला लफ्ज़ क्या है, जुमलाई, तो ओरिजिनली ये मआ के बाद आ रहा है ना, मआ के बाद, तो जुमलाई ये मुदाफ इलैहि होगा ना, मआ ज़र्फ़ है, उसके बाद मुदाफ इलैहि आता है, तो जुमलाई मुदाफ इलैहि है और ये मजरूर है। मजरूर की अलामत क्या है, कसरा मुक़द्दरा, क्योंकि ये कसरा, इसकी जुमलाई का कसरा मआ की वजह से नहीं आया, इसके वजह से आया, या मुतकल्लिम आकर कसरा दिया, ठीक है, या मुतकल्लिम कसरा दिया, तो मआ की वजह से कसरा इसका नहीं आया है, ये कहते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, कुछ लोग लेकिन ये भी कहते हैं, जिसको ये फुट नोट लास्ट में दिया हुआ है आपकी किताब में, क्लास हम लोग 10-20 सेकंड में ख़त्म करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, जुमलाई का जो कसरा है ना, ये ज़ाहिरा है, क्योंकि ज़ाहिर कसरा दिख रहा है। कुछ बाज़ हाथ बाज़ आलिम ये राय रखते हैं कि ये ज़ाहिर है उसका, ठीक। खैर इतना हम लोग को करना था, अभी इतना काफ़ी है। तो या मुतकल्लिम वाले अल्फाज में भी ऐसा मुदाफ जिसका मुदाफ इलैहि या मुतकल्लिम होता है, उसके बारे में ऐसे ही एराब कहा जाता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग को अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। सवाल होगा आप क्लास में कीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।